خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی اور نہایت قوی اور قدوس نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ کون مبارک ہے؟ Who is blessed؟ کون ہے جو خدا کی نظر میں مبارک ہے؟ کلام مقدسہ میں، بائبل مقدسہ میں زبور نویس زبور 1 اس کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چڑھتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اس کلام میں ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون مبارک کہلاتا ہے۔ خدا بزرگ و برتر کی نگاہ میں کون بابرکت ہے، کون ہے جو خدا کی نظر میں گراں قدر ہے؟ وہ خدا کا بندہ اور بندی جو خدا کے دیے گئے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ خدا کی نگاہ میں مبارک ٹھہرتا ہے۔ اور کلام کا یہ حصہ ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے مبارک ٹھہرنے کے لیے چند باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ کلام کے اس حصہ کے مطابق پہلی بات شریروں کی صلاح سے بچنا ہے، شریروں کی رفاقت سے بچنا ہے، قطعاً شریر کی شرارت بھری تدبیروں کے جال میں نہیں پھنسنا، ان سے دور رہنا ہے، اس کی شرارتی تدبیروں کا حصہ نہیں بننا، چوکنا رہنا ہے، شرارتی منصوبوں سے جان بچا کر نکل جانا ہے، کیونکہ شریر کی صلاح موت کا آہنی شکنجہ ثابت ہوگی، تباہی و بربادی کا باعث بنے گی۔ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے جس ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس جگہ پر ہے، کیونکہ وہ جگہ طے کرتی ہے کہ کس قسم کی برکت ہماری زندگی میں موجود ہے۔ نامناسب ماحول کلام خدا کے منافی محافل میں ہماری موجودگی طے کرتی ہے ہماری زندگی روحانی، ہم اپنی زندگی میں روحانی برکتوں کو دعوت دیتے ہیں یا کہ خدا سے دوری اور روحانی برکتوں سے محرومی کو۔ تیسری بات جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ طے کرتا ہے آیا ہماری راہیں روحانی ہیں یا کہ تنزلی کی جانب گامزن ہیں، روحانی ترقی کی جانب ہیں یا کہ تنزلی کی جانب گامزن ہیں۔ ہماری برکت کی پہچان ہمارے تعلقات بھی طے کرتے ہیں۔ ہم پر ہمارے تعلقات کا اثر نظر آتا ہے، تعلقات بول چال رہن سہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری ذات ان کی عکاسی کرتی ہے۔ مبارک کہلانا انتہائی آسان کام ہوتا میرے عزیز سامی تو ہر ایک نجات یافتہ خدا کے مبارک لوگ کہلاتے ہیں۔ خدا کے مبارک لوگ کہلانے کے لیے ہمیں خود کی ایسی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم کلام خدا کے مطابق ہم چل سکیں۔ خود کو خالی کرنا ہے، خود کو خدا کے لیے بچا کر رکھنا ہے، جسمانی خواہشات کو پس پشت ڈال کر روحانی خواہشات اور روحانی نعمتوں کے مشتاق ہونا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے، دنیاوی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیے انسان کی دوستیاں، ناطے، اچھی اور بری صحبتیں ترقی اور تنزلی کا تعین کرتی ہیں، آپ کو اوپر لے جائیں یا زمین پر گرا دیں۔ خبردار رہیں کون ہے جس کی سنگت میں اٹھنا بیٹھنا اور زیادہ وقت بیتتا ہے۔ یاد ہے آپ سب کو سمسون نبی کے پاس خدا کی کیسی بڑی طاقت کی برکت تھی، خدا کا ہاتھ تھا اپنے بندہ پر، لیکن صرف اپنی صحبت کی وجہ سے جو اس عورت ڈلائلہ کے ساتھ تھی تباہی کا سامنا کرنا پڑا، حکم الہی کی نافرمانی کا مرتکب ٹھہرا، اس عورت کے محبت کے جال میں پھنس کر اپنی طاقت کا راز جو اس کے لمبے بالوں میں تھا فاش کر بیٹھا، نتیجہ خدا سے دوری، شیر ببر کو ہاتھوں سے چیر دینے والی طاقت، آہنی دیواروں کو ڈھا دینے والی طاقت کو کھو بیٹھا اور اس برکت کو کھو بیٹھا جو صرف اور صرف اس ایک محبت کی وجہ بنی۔ یاد رکھنا ہے نامناسب صلاحکار، نامناسب جگہیں، نامناسب دوستیاں آسمانی روحانی برکتوں سے محروم کر دینے کا موجب ٹھہرتی ہیں۔ مبارک کہلانا ہے تو روحانی برکتوں سے اگر مبارک کہلانا ہے اور اگر روحانی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے تو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا
آنکھیں اور ذہن چوکنا رکھنی ہوں گی، ہم کس کی سنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز سامی، آئیے اپنی زندگی میں خدا کی کامل مرضی کو پورا ہونے دیں اور کلام خدا کے عین مطابق اپنی راہوں کی حفاظت کریں تاکہ خدا کے مبارک لوگ کہلا سکیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔ خدا